ایک کہانی 30واں حصہ راہب، یردن، یادگاری کا پتھر، یرہو۔ یشوع پہلا باب تا نواں باب۔ اب ہم آخر کار کنعان میں داخل ہوتے ہیں۔ خدا نے کنعان کی طرف ابراہیم کی رہنمائی کی اور یعقوب کے دور میں لوگوں کو مصر میں داخل کرنے کے لیے تیار کیا۔ خدا جو موسیٰ کے زمانے میں اپنے لوگوں کو مصر سے نکال لایا اور یشوع کی قیادت میں بیابان میں اور کنعان کی طرف، وہ جگہ جس کو اس نے تخلیق کے وقت سے بنایا تھا، اپنے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ لکھی ہوئی سب چیزوں پر عمل کریں۔ موسیٰ فوت ہوا اور خدا نے یشوع سے کہا، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے، لیکن شرائط ہیں یہ کہ احتیاط رکھ کے اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خروج کی پہلی نسل اور دوسری نسل کے درمیان جو بیابان میں زندہ کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم یسوع مسیح کے فضل اور خدا کی محبت سے بچائے گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری روح نہیں بدلی۔ اگر ہم خدا کے کلام کو منہ سے نہیں چھوڑتے اور دن رات اس پر غور کرتے ہیں تو ہم خدا کو کلام کے ذریعے بات کرتے ہوئے جان سکتے ہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ روزمرہ کی لڑائی ہے، اسی لیے اس نے روزانہ من دیا، اور جو بادشاہ ہوگا وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری زندگی اس کو پڑھا کرے۔ خدا کے کلام کے بغیر ہر کوئی خود بادشاہ بن جاتا ہے اور اپنی رائے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں میں یاد رکھنا ہے، کنعان کی سرزمین کو خدا کی بادشاہی بنانے کے لیے پہلا قدم خدا کے کلام کو زندگی کی طرح ہر روز تھامے رکھنا ہے۔ تاہم جو لوگ گنہگار ہیں وہ شریعت کی کتاب میں لکھی باتوں کی پیروی نہیں کر سکتے اور اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے مدد ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ خداوند تمہارا خدا آسمان پر اور نیچے زمین پر خدا ہے۔ یشوع لوگوں کے عہدے داروں کو خدا کے کلام کے مطابق حکم دیتا ہے، انہیں کنعان میں داخل ہونے کے لیے تیار کرتا ہے اور شتیم سے 2 جاسوس بھیجتا ہے۔ ہمیں یہاں واضح طور پر نشاندہی کرنا ہے۔ فاران کے بیابان میں خدا نے کہا جا، لیکن اسرائیلیوں نے یقین نہ کیا اور جاسوس بھیجنا چاہا، اور 40 دن کی جاسوسی کے بعد وہ صرف خوف لائے۔ اگرچہ یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، لیکن یشوع جو 12 جاسوسوں میں سے ایک کے طور پر گیا تھا پہلے ہی کنعان میں جا چکا ہے۔ اسے کنعان کے بارے میں علم اور معلومات ہو سکتی ہیں، تاہم جیسا کہ پہلے دیکھا جا چکا ہے، اس نے فتح کے لیے موقع تلاش کرنے کے لیے جاسوس بھیجے، اس لیے نہیں کہ وہ لڑیں یا نہ لڑیں، یا جائیں یا نہ جائیں، لہذا صرف 2 ہی بھیجے گئے، اور وہ 12 قبیلوں کے نمائندے بھی نہیں تھے۔ آخر کار یہ دونوں جاسوس راہب، ایک قصبی جو کنعان میں نہیں یرہو شہر میں رہتی ہے، کے گھر گئے اور اس کے وفادار اعتراف کو سن کر ہی واپس آ گئے۔ مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دے دیا اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے۔ اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا، اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سہون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا کیا کیا کیا،
یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے، جیسے 40 سال پہلے اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، زوراور ہیں یا کمزور، اور تھوڑے ہیں یا بہت، اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا، اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا قلعوں میں، اور وہاں کی زمین کیسی ہے، زرخیز ہے یا بنجر، اور اس میں درخت ہے یا نہیں۔ ان دونوں مردوں نے راہب ایک کسبی کے ساتھ وعدہ کیا جس نے انہیں چھپا لیا تھا، اور اس نے دونوں جاسوسوں کے بارے میں جھوٹ بول کر مدد کی تھی، اور ایمان کی نشانی کے طور پر سرخ ڈوری سے اپنی زندگی پر ڈال دیا تھا، اور بعد میں وہ بوئز کی ماں کے طور پر یسوع مسیح کے نسب نامہ میں ایمان کی خاتون کے طور پر درج ہوئی، جو قاضیوں کے زمانے میں یسوع مسیح کی پیشن گوئی کرتی ہے۔ جیسے وہ زندہ رہنے کے لیے کشتی میں تھے اور برا کے خون والے ایک گھر میں رہے، وہ تمام افراد جو سرخ رنگ کی ڈوری والے گھر میں تھے بچ گئے۔ اس نے کاہنوں سے عہد کا صندوق لے جانے اور یردن میں داخل ہونے کو کہا۔ خروج کے وقت یشوع کے ساتھ سوائے کالب کے تمام بنی اسرائیل 20 سال سے کم عمر تھے، یہاں بیابان میں پیدا ہوئے تھے، لہذا تمام بوڑھے جو 40 سال سے زیادہ تھے جانتے تھے کہ انہوں نے بحر کلزم کو کیسے عبور کیا۔ جب وہ بحر کلزم تک پہنچے تو موسیٰ نے اپنا عصا بڑھایا اور وہ خشک زمین بن گیا، اور اس طرح انہوں نے اس کو پار کر لیا۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے اب یشوع کے وسیلے سے خدا کا حکم تھا، ان کاہنوں سے کہو جو عہد کا صندوق اٹھائے ہیں، جب تم یردن کے پانی کے کنارے پر پہنچو تو دریا میں جا کر کھڑے ہو رہنا۔ یہ آسان عطایت نہیں ہے، کیونکہ تجربہ مکمل عطایت کا ایک بہت بڑا دشمن ہے، لیکن انہوں نے عطایت کی، اور جب خدا کے صندوق کو اٹھانے والے کاہنوں کے پاؤں یردن کے پانیوں میں ڈوب گئے تو جو پانی نیچے بہہ رہا تھا وہ ایک جگہ جمع ہو گیا، اور بہتا ہوا پانی مکمل طور پر الگ ہو گیا۔ لہٰذا لوگ دوبارہ خشک زمین کو پار کرنے کے قابل ہو گئے، اور کاہن جو خدا کا صندوق اٹھائے تھے خشک زمین پر کھڑے رہے جب تک کہ تمام لوگ یردن کو عبور کر لے۔ خدا کا صندوق سب سے پہلے بہتے یردن میں داخل ہوا، اور یردن میں تھا یہاں تک کہ تمام لوگوں نے یردن کو عبور کیا، اور اس سے لوگوں کے آگے جانے، ڈیرے لگانے کے لیے جگہ تلاش کرنے اور کنانیوں کو تباہ کرنے کے لیے خدا کی وفاداری کا انکشاف ہوا تھا۔ اور جیسا کہ اس نے ابراہیم سے کہا تھا، میرے حضور میں وفاداری سے چل اور کامل ہو، وہ پیٹھ پیچھے ان کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اپنے دلوں میں یاد رکھنا چاہیے کنعان کی سرزمین کو خدا کی بادشاہی بنانے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا کے کلام کی بنیاد پر مکمل طور پر عطایت کریں۔ تاہم جو لوگ گنہگار بن چکے ہیں وہ خدا کے کلام کی پوری طرح تعمیل نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے مدد ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ بعد میں تیری اولاد پوچھے کہ پتھروں کا کیا مطلب ہے۔ خدا نے یشوع سے کہا کہ اس جگہ سے 12 پتھر لائے جہاں کاہنوں کے پاؤں مضبوطی سے یردن میں کھڑے تھے، جسے انہوں نے خدا کے طریقے اور مرضی سے عبور کیا، اور اس نے انہیں نشان کے طور پر لینے کی بات کی اور کہا، جب تمہاری اولاد آئندہ زمانہ میں تم سے پوچھے کہ ان پتھروں سے تمہارا کیا مطلب ہے، تو تم ان کو جواب دینا کہ یردن کا پانی خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے 2 حصے ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہ یردن پار آ رہا تھا تب یردن کا پانی 2 حصے ہو گیا۔ یوں یہ پتھر ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے واسطے یادگار ٹھہریں گے۔ خدا انہیں پتھروں سے ایک نشان کے طور پر یاد منانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ خدا آگے چلتا ہے اور خدا کے فرمانبردار لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور کنعان کی فتح میں اس کے عمل کو یاد رکھنا ہے جو جلد ہی شروع ہوگا۔
یہ سب لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ خدا کا ہاتھ قوی ہے اور خدا کے لوگ ہمیشہ اپنے خدا سے ڈرتے رہیں گے۔ اپنے پیروں سے جوتیاں اتارو۔ بنی اسرائیل خدا کے طریقے سے یردن کو عبور کر گئے۔ تب یردن کے مغرب کے بادشاہوں اور لوگوں کے دل پگھل گئے اور اپنا ذہن کھو بیٹھے۔ دنیاوی معیار اور علم کہتے ہیں کہ یہ حملہ کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اگر وہ صرف جا کر حملہ کرتے ہیں تو تمام فتوحات کی ضمانت دی جاتی ہے، لیکن خدا اس وقت ختنہ کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ بیابان میں پیدا ہونے والے اسرائیل کے بچوں کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ یشوع نے بنی اسرائیل کا ختنہ کیا جن کا خدا کے حکم کے مطابق ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اب بنی اسرائیل جن کا ختنہ کیا گیا تھا وہ اپنی جگہ پر رہیں اور جب تک وہ ٹھیک نہ ہو تب تک انتظار کریں۔ لیکن یہ تدبیر کتنی احمقانہ ہے۔ وہ مضبوط قومیں جو اب کنعان پر قابض ہیں وہ مایوس ہو چکی ہیں اور اپنا ذہن کھو بیٹھے ہیں، لیکن اسرائیلیوں نے سپاہیوں کا ختنہ کیا جو جوان ہیں اور انہیں چلنے سے قاصر رکھا ہے۔ اگر اس وقت دشمن نے حملہ کیا تو انہیں موقع نہ ملتا۔ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ یعقوب کے 2 بیٹے شمعون اور لاوی گئے اور شہر سکم کے تمام مردوں کو جب ان کا ختنہ کیا گیا قتل کیا۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا یہ حکم دنیاوی نقطہ نظر میں ایک بہت ہی احمق حکم ہے۔ ان کی اطاعت کے ساتھ خدا نے کہا، آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا۔ بنی اسرائیل نے فسح منائی جیسے خدا نے کہا تھا، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ ہو سکتا ہے کہ جنگ کے آگے اور دشمنوں کے سامنے اس صورتحال میں یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن خدا جس نے فسح کا کہا، فسح کے دوران ان کا خروج کرایا اور فسح کے مطابق یردن کو پار کروایا، اب جو من خدا کے لوگوں پر آتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیابان سے نکل سکتے اور کنعان کی مصنوعات کھا سکتے ہیں۔ اور لشکر کے سردار نے جس سے یشوع ملا کہا، اپنی جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ جیسا کہا گیا یشوع کرتا ہے۔ یہ کنعان خدا کی سرزمین، خدا کی بادشاہی ہے، اور یہ کنعان کی فتح خدا کی جنگ ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو خدا لڑے گا۔ اسی لیے صندوق کو سامنے رکھتے ہوئے یردن کو پار کرنے اور فسح کے برہ کی عید مناتے ہوئے یسوع مسیح کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ خدا آگے بڑھے گا، لہٰذا خدا کے لوگوں کو خدا پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہمارا ختنہ کروانا ہے تو ہم ختنہ کریں، اور جب فسح کا وقت ہے تو فسح کو منانا چاہیے۔ اور اگر ہمیں جوتی اتارنے کا کہا جاتا ہے تو ہمیں اپنی وجوہات، افکار، تجربات، علم اور روایات کو دور کرنا چاہیے اور اپنے جوتے اتار دیں۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو ماننا چاہیے۔ میں نے یرہو اور اس کے بادشاہوں اور جنگجوؤں کو تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر مشرق سے کنعان کو نشانہ بناتے ہوئے یردن کو عبور کیا گیا ہے تو پہلا شہر یرہو شہر ہے۔ وہ یرہو شہر کو مکمل طور پر فتح کیے بغیر کنعان میں داخل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کنعان کی جنگ جیت سکتے ہیں، جو ایک ناقابل تسخیر اور مضبوط قلعے کے طور پر جانا جاتا ہے، جو اس وقت کی عمارت کی ٹیکنالوجی سے ناممکن نظر آتا تھا۔ یرہو کے بادشاہوں اور لوگوں نے پہلے ہی اسرائیل کے یردن پار کرنے کی افواہوں کو سنا، اپنے دروازے بند کر دیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن خدا نے کہا کہ وہ پہلے ہی یرہو کے بادشاہوں اور جنگجوؤں کو اسرائیل کے حوالے کر چکا ہے۔ خدا جس جگہ بھیجتا ہے، خدا نے جو جنگ لڑنے کے لیے کہا ہے وہ جنگ ہے جو پہلے ہی جیت چکے ہیں،
لیکن یہ فتح صرف ایمان کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے جو خدا کے ساتھ کامل تعلق سے حاصل ہوتا ہے۔ یریحو کو فتح کرنے کے لیے خدا کا حکم کچھ یوں ہے۔ 7 کاہنوں نے صندوق کے سامنے 7 مینڈوں کے سینگوں کے نرسنگوں کو اٹھائے رکھنا تھا اور تمام فوجیوں کو بغیر کسی لفظ کے یریحو کے گرد گھومنا تھا اور دن میں ایک بار شہر کے گرد چکر لگانا تھا، لیکن انہیں 6 دن تک چکر لگانا ہوگا اور 7ویں دن اس شہر کے گرد 7 مرتبہ چکر لگایا گیا۔ کاہنوں نے نرسنگیں بجا دی اور جب نرسنگوں کی آوازیں سنی گئیں تو سب لوگ للکار اٹھے، تب دیوار گرے گی اور لوگ اوپر چڑھ جائیں گے۔ یہ ہماری وجوہات، عقل، علم اور تجربے کی روشنی میں ایک مضحکہ خیز حکم ہے۔ جیسے صندوق کے ساتھ دریائے یردن میں جانے کا واقعہ جس میں خدا آگے ہے، تاہم یشوع کاہنوں اور اسرائیلیوں کو عین خدا کا حکم دیتا ہے اور انہوں نے خدا کے حکم کی تعمیل کی۔ آخرکار لوگوں نے فرمانبرداری کی اور خدا کے کلام کے مطابق یریحو شہر گر گیا، اور یشوع نے کہا، اور وہ شہر جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر نیست ہوگا۔ مخصوص کی ہوئی چیزوں سے دور رہنا تاکہ تم ان میں سے کسی کو لے کر اپنی تباہی کو نہ لاؤ۔ بصورت دیگر تم اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو۔ انہوں نے اس راہب کسبی کو اور اس کے والدین، بھائی اور جو کوئی اس سے تعلق رکھتا تھا سب کو بچایا، جس نے 2 جاسوسوں کو چھپا لیا تھا۔ اور یشوع نے اعلان کیا کہ جو لوگ یریحو شہر کی تعمیر کرتے ہیں جسے خدا نے تباہ کیا ان پر لعنت ہوگی، اور واقعتاً یہ بعد میں ایسا ہوگا۔ یشوع کے ساتھ خدا کے ہونے کی خبر سارے ملک میں پھیل گئی۔ ہمیں اپنے دلوں میں یاد رکھنا چاہیے، کنعان کی سرزمین کو خدا کی بادشاہی بنانے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا کے کلام کی بنیاد پر مکمل طور پر اطاعت کریں۔ تاہم جو لوگ گنہگار بن چکے ہیں وہ خدا کے کلام کی پوری طرح تعمیل نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے مدد نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ تم اس طرح کیوں جھکے ہو؟ خدا کے طریقے سے یریحو کے مضبوط شہر کو تباہ کرنے والے اسرائیلیوں کو چھوٹے شہر ای شہر کے سامنے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے بڑا شہر یریحو ان کے اندر منہدم ہو گیا، لہٰذا ایک چھوٹا سا قلعہ ای ان کے دلوں میں کوئی پریشانی نہیں تھا۔ انہیں پہلے خدا کی مرضی اور خدا کے حکم کا انتظار کرنا پڑا، لیکن جیسے 40 سال قبل کنعان کے جاسوسوں نے اپنے آپ کو ٹڈیوں کی حیثیت سے دیکھا، اب وہ خود کو طاقتور سمجھتے ہیں جنہوں نے شہر کو نیچے گرایا۔ آخرکار بنی اسرائیل نے خود ای شہر کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور چڑھ گئے اور شکست کھائی، اور یشوع اور لوگوں کا دل پگھل گیا اور پانی کی مانند ہو گیا۔ انہوں نے خداوند سے پوچھا ایسا کچھ کیوں ہوا، لیکن اس شکست کی وجہ کہیں اور تھی۔ خدا نے کہا اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اوندا پڑا ہے؟ اور اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے حکم دیا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا۔ کنعان میں پہلا شہر یریحو تھا، لہذا پہلی دولت پوری طرح سے خدا کو دینا تھی۔ آخرکار یشوع اکن کو اس کی حرص کی وجہ سے جس نے دیکھا اور لالچ کیا، اکور کی وادی میں لے گیا اور تمام اسرائیلیوں نے اسے سنسار کر دیا۔ اس طرح اسرائیلی خدا کی مکمل اطاعت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اور ہم اکن ہیں۔ ایک اکن بنی اسرائیل کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے، لیکن خدا کے نزدیک یہ بھی ناقابل قبول ہے۔ اکور کی وادی میں جہاں اکن فوت ہوا، اسرائیلیوں کو بھی مرنا چاہیے اور ہمیں بھی مرنا چاہیے، لیکن یسوع مسیح مرے گا۔ بائبل وہ کہانی بتا رہی ہے، اسرائیلی نہیں کر سکتے، اب آہستہ آہستہ انتہا کو بڑھا دیں گے۔
उनका गुनाह जितना बड़ा होगा, नजात दहिंदा की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होगी। मैंने ए के बादशाह को, उसकी कौम को, उसका शहर और उसकी सारी ज़मीन को तुम्हारे हवाले कर दिया है। जब खुदा के लोगों ने खुदा के सामने जुर्म ख़त्म कर दिया और उसके साथ दोबारा एक मुकम्मल रिश्ता बनाया, उसने कहा खौफ न खा और ना हरासान हो, सब जंगी मर्दों को साथ लेकर ऐ पर चढ़ाई कर। देख, मैंने ऐ के बादशाह और उसकी रैयत और उसके शहर और उसके इलाका को तेरे कब्जा में कर दिया है। और चूंकि ऐ शहर कनान का पहला शहर नहीं है, लिहाजा बनी इसराइल सामान और मवेशियों को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन छोटे शहर के लिए भी खुदा जंग करने का तरीका बताता है। यशवा ऐसा ही करता है और खुदा के हुक्म से जंग जीतता है। यशवा जो मूसा के हाथ रखने के जरिए दानाई की रूह से मामूर था, मुकम्मल तौर पर खुदा पर मरकूज रहा और खुदा के हुक्म पर अमल किया, और जैसा शरीयत की किताब में दर्ज है, उसने एक कुर्बानगाह बनाई, उस पत्थर पर खुदा के कवानीन लिखे, इसराइलियों को कोई गर्जीम और कोई एबाल पर शरीयत के मुताबिक खड़ा किया, और बरकतों और लानतों की तमाम बातें पढ़ी जैसे शरीयत की किताब में है। और शरीयत के बारे में और जिसका मूसा ने हुक्म दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे यशवा ने इसराइल की पूरी जमात, औरतों, बच्चों और परदेशियों के सामने जो उनके दरमियान रहते थे नहीं पढ़ा। अगर खुदा दुश्मन को खुदा के लोगों के हवाले कर दे तो खुदा के लोग ज़रूर जीतेंगे। वो फिर भी जीत जाएंगे जब एक लड़का जाता है, वो जहाँ भी जाते हैं, और खुदा उनको हलाक करने के लिए एक फरिश्ता भी भेज सकता है। ताहम अगर खुदा के लोग गुनाह करते हैं तो खुदा अपने लोगों को दुश्मन के हवाले करेगा और उन्हें बेचेगा। हमें अपने दिलों में याद रखना चाहिए कनान की सरजमीन को खुदा की बादशाही बनाने के लिए। तीसरा यह है कि खुदा के कलाम की बुनियाद पर गुनाह ना करें। ताहम कोई भी गुनाह से आज़ाद नहीं हो सकता, इसीलिए मदद एक नजात दहिंदा की ज़रूरत है। खुदा से पूछे बगैर क्या करना है। अब इसराइलियों ने जो यरू और ऐ शहर से गुजरे थे, जिबाउन के बाशिंदों से एक ऐसी सूरत हाल में मुलाकात की जहां मुल्कों के तमाम बादशाह जिन्हें अभी फतह नहीं किया है, वो यशवा और इसराइल से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। यरू और ऐ के साथ यशवा ने जो कुछ किया, ये सुनकर जंग के लिए तैयारी कर रही दीगर कौमों के बादशाहों के बरक्स जिबाउन ने इसराइल के साथ मुआहदा करने को कहा। पहले इसराइलियों ने सोचा कि वो कनान से हैं और उनसे इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने फफूंदी लगी हुई रोटी, फटी हुई मशकें और फटे पुराने कपड़े और जूते देखे तो उन्होंने मुआहदा किया और कायदीन ने हल्फ लिया। और ये 3 दिन नहीं हुए थे कि बाद में उन्हें ये मालूम हुआ कि ये लोग कनानी हैं, लेकिन कायदीन ने पहले ही खुदा की कसम खाई थी, लिहाजा वो उनसे लड़ ना सके। आखिर में वो लोग बने इसराइल और खुदा की कुर्बानगाह के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बन गए। ताहम बाइबल बयान करते हैं कि इसराइलियों ने खुदावन से नहीं पूछा कि उन्हें जिबाउन के लोगों के बारे में क्या करना चाहिए। अब ये बने इसराइल के लिए एक फंदा होगा। हमें अपने दिलों से याद रखना चाहिए कनान की सरजमीन को खुदा की बादशाही बनाने के लिए। चौथा ये है कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें खुदा के साथ मुआसलत को नहीं रोकना चाहिए। हमें कभी भी ये फरामोश नहीं करना चाहिए कि कनानी जंग खुदा की जंग थी, ना कि उनकी। लिहाजा उन्हें खुदा के तरीका से लड़ना चाहिए। ताहम बनी इसराइल जो अब भी गुनहगार हैं, वाहिद खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वो खुदा की कुदरत से बहरे कुलजम या यर्दन को पार करते हैं, वो निशेबो फराज दोहराएंगे और आखिरकार हलाक हो जाएंगे। इसीलिए मदद एक नजात दहिंदा की जरूरत है। कनान की मुस्तकिल जंग इन लोगों की कहानी जो खुदा के कलाम को जिंदगी समझें,
اس کی مکمل طور پر اطاعت کریں اور گناہ نہ کریں، لیکن مستقل طور پر اپنی رائے کو آگے رکھیں۔ خدا کے جوش کی کہانی جو کہ اس کے باوجود لوگوں کے لیے لڑتی ہے اور ان سے پیار کرتی ہے، جاری ہے۔